یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کی وفات کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے اور اس کے دل میں خیر کا کتنا حصہ موجود ہے؟ ذرے کے برابر اگر کوئی حصہ موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اگر جہنم میں داخل کیا گیا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اسے جہنم میں ہی داخل نہ کرے، تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہی گمراہ عقیدہ رکھنے والوں معطلہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے نا، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو، عرش پر نہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتے ہو، قرآن کو مخلوق کہتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو فوراً کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں متعینہ طور پر، کیونکہ جو علم مجھے پہنچ چکا ہے وہ تمہیں نہیں پہنچا ہے، تم ابھی بھی تعویل کے شکار ہو۔ تو کسی کو معین طور پر کافر کہنا الگ چیز ہے اور اس کے عمل پر کفر کا فتویٰ لگانا الگ چیز ہے۔ عمل پر حکم لگایا جائے گا، لیکن عمل پر حکم لگانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس شخص پر ہم نے حکم لگایا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیا جائے اسے معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز جو ہمارے اس کلمے کو تہس نہس کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسی کلمے کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ کلمہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوں گے، اور اگر ہماری وفات اس کلمے پر نہ ہوئی، دنیا سے جس وقت ہم رخصت ہوئے ہماری زندگی میں یہ کلمہ نہیں تھا، تو اللہ کی جنت سے ہم محروم ہو جائیں گے، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کا دو معنی ہے، ایک ظاہری معنی، خاص معنی، اور ایک عام معنی۔ خاص معنی یہ ہے کہ وفات کے وقت اس کی زبان سے نکلنے والا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہو تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک عام معنی ہے اس کا،
وہ یہ ہے کہ اس نے اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو. جس وقت اس کی وفات ہوئی وہ شخص اس کلمے سے محروم نہیں تھا، اس کی زندگی میں یہ کلمہ موجود تھا، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خطبۃ الحاجہ کے اندر ہر جمعے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو. تو اگر اسلام کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا ہے، تو اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوگا. اگر بے شمار گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو، پھر بھی اگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، مسلمان ہی تھا لیکن بہت ہی زیادہ گنہگار، دنوں رات گناہ کبیرہ کے اندر ملوث، لیکن پھر بھی مسلمان، اسلام سے خارج نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں اسے داخل کرے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یا چاہے تو اپنے عدل کے تحت اسے پہلے جہنم میں داخل کرے، سزا دے گناہوں کے بقدر. لیکن اگر توحید پر وفات ہوئی ہے، مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے اسے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا جس کی وفات کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے اور اس کے دل میں خیر کا کتنا حصہ موجود ہے، ذرے کے برابر اگر کوئی حصہ موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا. تو اگر جہنم میں داخل کیا گیا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اسے جہنم میں ہی داخل نہ کرے، تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے. ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. ایک ایک رجسٹر کی حالت کیا ہوگی؟ جہاں تک نگاہ جائے ایک ایک رجسٹر اس طرح ہوگا، جہاں تک نگاہ آپ کی جا سکتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہے. اور ان تمام رجسٹروں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی گناہیں، اس قدر گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ سب تمہاری ہی گناہیں ہیں، اقرار کرتے ہو یا انکار ہے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ اقرار کرتا ہوں، میری ہی گناہ ہیں. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے تم پر ظلم کر دیا، کسی دوسرے کی گناہیں تمہارے کھاتے میں لکھ دی؟ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ میری ہی گناہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ بس اوقات انسان گناہ کرتا ہے لیکن مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس عذر ہوتا ہے. بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بلا کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے میں نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا، صرف شیطان کے چکر میں پڑ کر خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہوئے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے. بندہ کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی نیکی بھی ہے؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، کوئی نیکی نہیں، صرف گناہ ہی کیا تھا. بہت سارے لوگ توحید کو نیکی ہی نہیں سمجھتے. نیکی کسے سمجھتے ہیں؟ لوگوں کی مدد کریں تو یہ نیکی کا کام ہے، رفاہ عام میں خرچ کریں یہ نیکی کا کام ہے. بعض لوگ اسے ہی نیکی سمجھتے ہیں، توحید کوئی نیکی نہیں ہے، حالانکہ اس سے بڑی نیکی کوئی دوسری نہیں. اللہ رب العالمین کہے گا ایسی بات نہیں ہے، بلا ان لک عندنا حسنات، بڑی بڑی نیکیاں ہیں تمہاری. پھر اللہ رب العالمین نمونے کے طور پر ایک کارڈ نکالے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. بندہ کہے گا کہاں یہ 99 رجسٹر گناہوں کے اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں میں کیا مقابلہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج تم پر ظلم نہیں ہوگا. ایک پلڑے میں
کلمہ لا الہ الا اللہ کو، دوسرے پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر کو رکھا جائے گا، اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر کے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بغیر کسی سزا کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اسی فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کرے۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا تھا، اگر نماز ختم ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، نماز درست ہوگی؟ درست نہیں ہوگی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پھر جا کے نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ سلام نہ پھیر دیں۔ السلام علیکم جب تک نہ کہے تب تک اس وضو کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، نماز درست نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کلمہ جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، جس کلمے کا اقرار کیا ہے زبان سے، دل سے، اس کلمے کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی جنت پانا چاہتے ہیں تو کب تک حفاظت کرنی ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، وفات تک اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر اسی کلمے پر وفات ہو گئی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن وفات سے پہلے ایک کلمہ اگر ٹوٹ گیا، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا بہت سارے اعمال کی وجہ سے، تو یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ کلمہ بھی ٹوٹ سکتا ہے بہت سارے اعمال اور باطل عقائد کی وجہ سے۔ آج کا جو درس ہے انہی باطل عقائد اور برے اعمال کے سلسلے میں ہے۔ جیسے وضو کے نواقض ہوتے ہیں، بعض اعمال کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے بھی نواقض ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی نواقض ہے۔ یہ کلمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے باطل عقائد کی وجہ سے، بہت سارے باطل اعمال کی وجہ سے۔ انہی چیزوں کے جاننے کے لیے آج کا یہ درس رکھا گیا ہے۔ کس مقصد سے؟ بہت سارے لوگ یہ عنوان دیکھ کر فوراً کیا اپنے ذہن کے اندر تصور رکھتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اس عنوان کا معنی یہ ہے کہ اب کس کس کو اسلام سے ہم باہر نکال سکتے ہیں، کس کس کا اسلام ٹوٹ گیا، اور کس کس پر اب ہم کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں۔ اے کافر، اے کافر، اے کافر۔ اگر ذہن میں یہ تصویر ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے ڈیلیٹ کر دیں۔ اس درس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کس کس کو کافر اب کہیں گے اس درس کے بعد، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں۔ ہمارے اندر کوئی ایسا باطل عقیدہ تو نہیں، کوئی ایسا عمل تو نہیں جس سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں اور اللہ کی جنت سے محروم ہو جائیں۔ یہ اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے بال بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے دوستوں احباب کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، جس کے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ رب العالمین جن کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ان تمام کے ایمان کی حفاظت کیسے کریں تاکہ اللہ کی جنت سے محروم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ جہنم میں ہمیں رہنا پڑے۔ تو اصل مقصد ہے ان چیزوں کے جاننے کا تاکہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کر سکیں۔ تو اسلام بھی ٹوٹ سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ٹوٹ سکتا ہے جیسے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو انہی چیزوں کے جاننے کے لیے آج کے اس درس کو رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں جن سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چند اہم پوائنٹس کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پوائنٹس جب تک ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے تب تک اس مسئلے کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اور بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار رہیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے کہ کسی کو اسلام کے دائرے سے نکالنے میں افراط اور تفریط سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا کہ فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ
ایک انتہا پر ہوتے ہیں کہ سب کے سب کافر. کوئی معاشرے میں مسلمان بچا ہی نہیں. اگر پوچھا جائے پورے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں، پورے شہر کے لوگوں کے بارے میں، کوئی مسلمان باقی نہیں بچا، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں. کس لیے؟ یہ برائی موجود ہے، یہ برائی موجود ہے، یہ برائی موجود ہے. ان کے پاس ایک لمبی فہرست ہے. ان برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے سب کے سب اسلام سے نکل چکے. جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں بھی کافر. مؤذن صاحب جو اذان دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کو پڑھ کر نہ اسلام کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے؟ مؤذن صاحب اذان میں اسی کلمے کو دہرا رہے ہیں جس کلمے کو پڑھ کر ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اس مؤذن پر بھی کفر کا فتویٰ، یہ مؤذن بھی کافر. کہہ رہے کہ صرف زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کے حقیقت سے واقف نہیں ہے. مؤذن بھی کافر، امام صاحب وہ بھی کافر. ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ، جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے. کیوں؟ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ امام کافر ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس انتہا پر پہنچے ہوئے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، بے شمار ہیں. یہ فکر اس امت کے اندر کہاں سے داخل ہوئی ہے؟ خوارج سے داخل ہوئی ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت کا ظہور ہوا تھا خوارج کے نام سے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دی تھی. ایک جماعت ایسی ظاہر ہوگی جو عبادت کے اندر حد سے زیادہ آگے، قرآن کی تلاوت میں مشغول، لیکن صرف زبان سے تلاوت کریں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے، اس قدر عبادت گزار، تمہیں لگے گا کہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، اصل عبادت تو یہی کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا کہ اگر ان کو میں پالوں تو عاد و ثمود کی طرح ان کو قتل کروں گا. اسلام کے اندر وہ ذرہ برابر حصہ نہیں رکھتے. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے نا، وہ اسی طرح اسلام سے نکل چکے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس جماعت کا ظہور ہوا تھا. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس جماعت کے بارے میں لکھا ہے. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، ان الحکم الا للہ اور ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا. بات تو بہت پیاری ہے. جو اللہ کا قانون اس کی زمین پر نافذ نہیں کرتے وہ سب کے سب کافر. استدلال کہاں سے؟ قرآن کی آیت سے. اور اس بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی، ان کی نظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر. کیوں؟ وہ خلیفہ ہے اور اللہ کا قانون زمین پر نافذ نہیں کرتے. انہیں جو اپنا خلیفہ مانے وہ بھی کافر، اور انہیں صحابہ اکرام خلیفہ مانتے تھے اپنا. ان کی نظر میں یہ سب کے سب کافر ہوئے. ان کے ساتھ باضابطہ جنگ ہوئی. نہروان کی جنگ مشہور جنگ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی باضابطہ اور انہیں قتل کیا. یہ فکر کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہ ہو تو کافر. جو شخص مسلمانوں کا حاکم ہو، اگر وہ شخص اسلام کے قانون کو، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا زمین پر، کتاب و سنت کا 100% نفاذ نہیں، تو یہ ہمارا حاکم نہیں، یہ کافر. اور جو اسے اپنا حاکم تسلیم کرے وہ بھی کافر. یہ فکر وہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج تک موجود ہے. اگر موجودہ زمانے میں کہیں تو اس فکر کو بلاد عرب کے اندر سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے تھے سید قطب، جنہوں نے اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے. کوئی بچا نہیں کہیں پر کہ جس سوسائٹی کو ہم کہہ سکیں کہ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے. یہ سب کے سب کافر ہو چکے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی حاکمیت کو نافذ نہیں کیا. یہ حاکمیت کے اندر غلو کا نتیجہ ہے کہ پوری سوسائٹی کی تکفیر کیا کرتے تھے
یہاں تک کہ مؤذن جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز لگا رہا ہے، مؤذن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کلمے کا مفہوم نہیں سمجھا، یہ بھی کافر، امام صاحب بھی کافر، لہذا وہ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے، جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، یہ سب کے سب کافر تھے۔ آج بھی آپ چلے جائیں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، کچھ لوگوں کو پائیں گے اذان کے وقت فوراً بھاگتے اپنے ہوٹل کی طرف، نماز نہیں پڑھیں گے اس امام کے پیچھے۔ کیوں؟ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کافر ہے یہ۔ ایک شخص کی ویڈیو میں نے نشر کی تھی اپنی فیس بک ٹائم لائن پر، جو ایک زمانے میں مسجد نبوی کے اندر زمزم کے ڈپارٹمنٹ میں خدمت کیا کرتا تھا۔ مسجد نبوی میں 17 سال تقریباً اس بندے نے خدمت کی ہے، لیکن اسی گمراہ کن نظریات رکھنے والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور پھر ان لوگوں کی تربیت میں رہنے کے بعد نتیجہ کیا؟ سب کے سب کافر۔ وہاں سے تربیت پانے کے بعد لوٹا دوبارہ سعودی عرب کے اندر، اور یہاں پکڑا گیا کس جرم میں؟ کسی دہشت گردی کے جرم میں۔ کوشش ان کی کیا رہتی ہے؟ چونکہ یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کو اب دنیا میں جینے کا حق نہیں، یہ سب مرتد ہو چکے، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، اس لیے سب کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ان کا خون حلال ہو چکا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ، جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے سب کے سب مارے گئے۔ مارنے والا کون ہے؟ جو مارے گئے ان کو تو پتا ہے کہ یہ مسلمان تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تھے۔ مارنے والا مسلمان، جو مارنے والا ہے ان نمازیوں کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں، اس کی نظر میں یہ سب کے سب کافر تھے، ان کا خون حلال ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا نیکی کا کام انجام دیا۔ سعودی عرب کے اندر بعض لوگوں نے باضابطہ ویڈیو شوٹ کی اور اسے نشر کیا، شروعات کی اپنے گھر سے، اپنے والدین کو سب سے پہلے قتل کیا، اور باضابطہ لوگوں کے سامنے نشر کر کے کہ اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی پڑے گی، اس لیے میں سب سے پہلے اپنے والدین سے شروعات کر رہا ہوں، اور جا کے ان کو قتل کیا کیمرے کے سامنے۔ ایک بندہ جس کی ویڈیو میں نے نشر کی تھی، اس کا انٹرویو ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا نام خالد المولد ہے۔ کہہ رہا ہے، صحافی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کا مطلب کہ بادشاہ وقت اور جو وزراء ہیں یہ سب کے کافر ہو چکے ہیں؟ تو کہتے ہیں صرف وہ نہیں بلکہ پوری امت کے، پورے سعودی عرب کے اندر جتنے رعایا ہے، پبلک ہے، وہ بھی کافر ہو چکی ہے، کیونکہ یہ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، حاکم تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی کافر۔ پھر صحافی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ صرف پورے ملک میں آپ اکیلے مسلمان ہو؟ تو کہتا ہے کیا کہ پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اکیلا ہوں میں۔ اس کی نظر میں پوری دنیا میں اکیلا صرف وہ مسلمان باقی بچا ہے، پورے سب کے سب کافر ہو چکے۔ انتہا دیکھیں، یہ بندہ کہتا ہے، صحافی پوچھنے والا سوال، کہ اس کا مطلب کہ اگر موقع ملے تو آپ مجھے بھی شوٹ کر دو گے، مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو کہتا ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ، کیمرے کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی ڈرتا نہیں، کہتا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ چھری سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا، نہ ملتا تو کم از کم گلا گھونٹ کر آپ کو مارتا، لیکن مجبور ہوں۔ تو اس کے بعد وہ فوراً اپنے کیمرے وغیرہ وہیں اتار کے بھاگتا ہے کہ اب آپ کے سامنے بیٹھنے کی ہمت میری نہیں ہو رہی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اس نظریے کے لوگ موجود ہیں، اور افسوس کی بات کہ کم نہیں، بے شمار۔ استاد محترم شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں بیان کر رہے تھے، اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے بہت سارے لوگ ڈیٹینشن سینٹر کہہ سکتے ہیں یا تربیت ہاؤس کہہ سکتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، مشائخ ان کے پاس جاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات انہیں دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ اس ٹیم کے ایک ممبر ہیں جو ان کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ استاد محترم ایک درس میں کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان کے پاس گیا، اور یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، اور تعلیم کسی کی ابتدائی درجے تک، کسی کی ثانویہ تک، کسی کی متوسطہ تک، یعنی انتہائی کم تعلیم یافتہ، لیکن جوش سے لبریز۔ ایک نوجوان کے پاس گیا، کہہ رہے ہیں اس سے بات چیت کرنے لگا، تو وہ ڈائریکٹ منہ پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہیں
شیخ عبدالسلام السہیمی حفظہ اللہ، ان کا نام لیا، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو ابھی موجودہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، ان لوگوں کا نام لے کر وہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مرتد نہیں کہتے، اس لیے کہ مرتد وہ ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو پھر بعد میں اسلام سے نکلا ہو، ہم آپ کو اصلی کافر سمجھتے ہیں، آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، آپ نے کلمہ لا الہ کا معنی ہی نہیں سمجھا، تو داخل کب ہوئے کہ آپ کو نکالنے کی ضرورت پڑے؟ اس فکر کے رکھنے والے ایک انتہا ہے یہ کہ سب کے سب کافر، کوئی مسلمان نہیں۔ اگر بر صغیر کی بات کی جائے تو بر صغیر میں اسی فکر کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھیلایا ہے، اور جو لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب سے جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے اندر واضح طور پر محسوس کریں گے کہ یہ فکر کچھ نہ کچھ حد تک موجود ہے، کچھ لوگ بہت اونچے لیول پر پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ ابتدائی درجے میں، شاذ و نادر پائیں گے کہ بالکل اس سے محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں، ثبوت کے طور پر، اپنی طرف سے کچھ الزام لگاتے نہیں ہیں ہم، موجود ہیں ان کے ویڈیوز، ڈائریکٹ آپ جا کے دیکھ لیں۔ ایک ویڈیو کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ حصہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہاں جاؤں، دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے یا اللہ جہاں تیرا دین قائم ہو، کہاں جائیں؟ دیکھیں ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالیشان بنا لی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعات اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اس کا نہیں ہے۔ اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم بھی کافر۔ سوال ہے کہ جائے تو کہاں جائیں، کرے تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ خوارج کی شروعات اسی آیت سے ہوئی تھی، اور وہی استدلال سیم خوارج کا ڈاکٹر اسرار صاحب کا۔ اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، آپ بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی تو کافر ہے۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تینوں آیتیں جو مسلسل ہیں، تینوں آیتوں کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایک معصیت سمجھ کر، کیلکولیشن کر کے، مستقل ڈیرا ڈال کر کی تو ایسا ایک گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ سیم وہی فکر جو سید قطب کی وہاں تھی، بلکہ خوارج کی جو فکر تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو پروموٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اور اس ذہنیت کے پروردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو سنائیں، کہتے ہیں ایسی صورت میں مسلمان باقی رہنے کا ایک راستہ ہے، بندہ اپنی دنیاوی مشاغل کو مختصر سے مختصر کر کے حکومت الہیہ کے نفاذ میں تن من دھن سے لگ جائے اور اللہ سے گریہ کرے کہ اللہ ہم سے جس قدر ہو سکا ہم نے کیا، اس قدر اس سے صرف مسلمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا۔ حکومت الہیہ کے قیام میں، نفاذ میں اگر وہ لگا ہوا نہیں ہے تن من دھن سے، اپنے مشاغل کو مختصر سے مختصر نہیں کر رہا تو مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی نظریے کے تحت کتنے نوجوانوں کی زندگی برباد ہو چکی، کتنے نوجوانوں کی زندگی برباد ہو چکی جنہوں نے خود بعد میں اقرار کیا کہ اسی فکر سے ہم متاثر ہو چکے تھے کہ ہمیں حکومت قائم کرنی ہے اللہ رب العالمین کی۔ کیسے قائم ہوگی حکومت الہیہ؟ قائم کیسے کریں گے؟ جو بھی اس فکر کے نہیں ان کو دنیا سے ختم کر کے، اسی طریقے سے حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھیکاری ہمیں ووٹ دیں آپ، ہم بھیکاری ختم کر دیں گے۔ کیسے؟ سب کو دولت مند کر کے نہیں، بھیکاری وہ ختم کر کے، صرف دولت مند جو ہوں گے ان کو باقی رکھیں گے، جو بھیکاری ہوں گے ان کو ختم کر دیں گے، تو صرف دولت مند ہی باقی رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس فکر کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک انتہا ہے کہ کہیں پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ دوسری انتہا اس کے بالکل برعکس ہے،
ان کے نظریے سے ایک مرتبہ جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اب وہ کافر نہیں ہو سکتا، چاہے کھلم کھلا اپنے بارے میں کہے کہ مجھے اسلام سے کوئی سروکار نہیں، یہ نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ کو میں مانتا ہی نہیں، یہ سب فالتو کام ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے اور کفریہ کلمات کو علل اعلان بیان کرے، پھر بھی اسے زبردستی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ خود مسلمان بننا نہیں چاہتا، وہ کھلم کھلا انکار کر رہا ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدائش ہوئی تھی اس کی، نام مسلمانوں جیسا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے کسی شخص کی وفات ہو تو ہر مرتبہ، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے کبھی راضی نہیں رہا، زبردستی کچھ لوگ اسے مسلمان بناتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ اسلام کا نظام اس کے بالکل وسط میں ہے، اعتدال والا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں کہ کسی کو اسلام سے خارج کر دے۔ ایک آسان سا قاعدہ ذہن نشین کر لیں، کسی کو اسلام میں داخل کرنا بڑا آسان ہے اور نکالنا بڑا مشکل ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن نکالتے وقت بڑی پیچیدگیاں ہے۔ داخل کرنا بڑا آسان، نکالنا بڑا مشکل۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے بہت سارے شروط و ضوابط ہیں، وہ تمام شروط و ضوابط پائے جائیں اور کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کبار علماء اس پر حجت قائم کرنے کے بعد حکم لگائیں کہ یہ شخص متعینہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تو صرف اسے ہی متعینہ طور پر کافر کہا جا سکتا ہے، ورنہ متعینہ طور پر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے کہ فعل پر، کام پر، عقیدے پر حکم لگانا الگ چیز ہے، اور اس عقیدے کے حامل، اس کام کے کرنے والے پر حکم لگانا ایک الگ چیز ہے۔ ایک گناہ کسی بندے نے کیا، مثال کے طور پر شراب پینا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بالاجماع سب کہیں گے گناہ ہے، تو شراب پینا گناہ ہے۔ ایک بندے نے شراب پیا، یہ بندہ شراب پینے کے بعد گنہگار ہوا یا نہیں ہوا ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ مسئلہ، ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو فعل پر، کام پر حکم لگانا الگ چیز ہے، اور کام کرنے والے پر حکم لگانا الگ چیز ہے۔ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کام پر حکم لگانا، کام کرنے والے پر حکم لگانا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک صحابی کو کئی مرتبہ دربار رسالت میں شراب پینے کے جرم میں لایا گیا، لایا جاتا تھا، اللہ کے رسول حد نافذ کرتے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسی جرم میں لایا گیا، پھر حد نافذ کیا اللہ کے رسول نے، پھر لایا گیا۔ جب کئی مرتبہ لایا گیا تو ایک صحابی نے کیا کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی بار تمہیں اللہ کے رسول کے دربار میں لایا جاتا ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار اسی جرم کو کرتے ہو۔ جب اس صحابی نے متعینہ طور پر اس پر لعنت بھیج دی، کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، تو اس شخص سے غلطی کیا ہوئی؟
اللہ کے رسول نے شراب پینے والے پر جو لعنت بھیجی تھی وہ ایک عام حکم تھا، جو بھی شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت. یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن زید نے شراب پیا اس لیے زید پر اللہ کی لعنت، تو یہ عام حکم کو زید پر ہم نے خاص کر دیا، ایک معینہ شخص پر اس حکم کو نافذ کر دیا، اور اس کے لیے شرائط اور ضوابط کی ضرورت ہے. عام حکم لگانا الگ چیز ہے اور خاص حکم لگانا کسی معین بندے پر الگ چیز ہے. اللہ کے رسول نے فوراً اس کو کہا کہ اس پر لعنت نہ بھیجو. اس صحابی سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے جو عام حکم لگایا تھا شرابی پر لعنتی ہونے کا، اس نے ایک معینہ شخص پر اس حکم کو چسپا کر دیا. اللہ کے رسول نے فوراً منع کیا کہ نہیں، اس کا وہ مستحق نہیں ہے. ایک مثال سے سمجھیں. مثال کے طور پر آپ ایک ہوٹل میں گئے، ہوٹل والے سے آپ نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ، اور اس نے کیا کیا، گلاس میں پانی نہ دے کر شراب دے دیا. آپ نے اسے پی لیا. تو آپ نے کیا پیا؟ پانی پیا، شراب پیا؟ شراب پیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا سمجھ کر پیا؟ پانی سمجھ کر یا شراب سمجھ کر؟ پانی سمجھ کر پیا. ہم یہ تو کہیں گے کہ جو شراب پیے گا اس پر اللہ کی لعنت، لیکن اس بندے نے جو پانی سمجھ کر شراب پیا ہے، کیا اس لعنت کا یہ مستحق ہے؟ تو عام حکم لگائیں گے کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کا یہ حکم ہے. کوئی یہ کلمہ کہے کافر، کوئی یہ عقیدہ رکھے کافر، لیکن فلاں نے یہ عقیدہ رکھا اس لیے فلاں کافر، ایک الگ مسئلہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جہمیہ کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو مخلوق کہے تو کافر ہو جائے گا، اور بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسوا رہے ہیں اسی باطل عقیدے کو قبول نہ کرنے کی بنا پر. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل بادشاہ وقت کو کافر قرار نہیں دے رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر، اور بادشاہ وقت کو بار بار امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں. لوگوں نے اجازت بھی مانگی، آپ بس اجازت دیں، اس کا تختہ ہم پلٹ دیتے ہیں، اس کے خلاف خروج و بغاوت کی بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں، میں اسی بادشاہ کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے. اور بار بار امیر المؤمنین کہہ کر انہیں پکار رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کفریہ عقیدے کے حامل ہی نہیں، زبردستی قبول کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. اس کے باوجود انہیں کافر متعینہ طور پر قرار نہیں دے رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہی گمراہ عقیدہ رکھنے والوں معطلہ کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے نا، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو، عرش پر نہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتے ہو، قرآن کو مخلوق کہتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ اگر میں رکھوں تو فوراً کافر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود تمہیں کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں متعینہ طور پر، کیونکہ جو علم مجھے پہنچ چکا ہے وہ تمہیں نہیں پہنچا ہے، تم ابھی بھی تعویل کے شکار ہو. تو کسی کو معین طور پر کافر کہنا الگ چیز ہے، اور اس کے عمل پر کفر کا فتویٰ لگانا الگ چیز ہے. عمل پر حکم لگایا جائے گا، لیکن عمل پر حکم لگانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس شخص پر ہم نے حکم لگایا. کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں کی تحریر میں صحابہ کرام کے متعلق گستاخی موجود ہے، تو کیا اس شخص کے اوپر حکم لگانا ہوا کہ وہ گستاخ صحابہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. کسی کی تحریر میں اگر کسی جملے میں صحابہ اکرام کے تعلق سے گستاخی موجود ہو تو یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص گستاخ صحابہ ہی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی میں انہوں نے لکھ دیا ہو یہ جملہ، لیکن اس تحریر پر تو حکم لگے گا وہ کہ اس میں گستاخی کا پہلو ہے، لیکن لکھنے والے پر ضروری نہیں کہ گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگے. بعض لوگوں کو یہ چیز بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں سے کہا
کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ کہا کہ آپ بڑے بہترین تھے، ہمارے لیے تو ایک دم پرفیکٹ تھے۔ کہا کہ بیٹے میں نے زندگی بھر صرف اللہ کی نافرمانی ہی کی ہے، کبھی اطاعت و بندگی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑے مجھے تو جو سزا مجھے دے گا کسی کو نہیں دے گا۔ اب آخری وقت میں اسے آخرت کا ڈر لگ رہا ہے، جہنم کا ڈر اسے ستا رہا ہے۔ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کیا؟ وفات کے بعد مجھے جلا دینا، آدھے حصے کو دریا میں بہا دینا، آدھے کو ہوا میں اڑا دینا، نہ اللہ تعالیٰ پکڑ پائیں گے نہ مجھے سزا دیں گے۔ بیٹوں نے ویسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے پانی کو، ہوا کو حکم دیا اپنے حصے کو جمع کرو۔ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا وفات کے وقت؟ کہا کہ من خشیتک یا رب۔ اللہ رب العالمین اسے کیا کرتا ہے؟ جہنم میں داخل کرتا ہے جنت میں؟ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس بندے نے اپنی پوری زندگی گناہ کیا تھا، وفات کے وقت کیا کوئی نیک عمل کر کے مرا تھا؟ وفات کے وقت اور بڑا گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کیا تھا کہ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں پائے گا۔ تو اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہوا یہ؟ لیکن کیا اس وقت وہ جان رہا تھا کہ میں ایک اور گناہ کر رہا ہوں؟ وہ تو خود اپنے گناہوں سے ڈرا ہوا ہے اور ڈر کے مارے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو لا علمی میں اس نے کفر کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر مواخذہ اس کا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، توبے کی مثال اللہ کے رسول دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد تو اس کی خوشی کا عالم جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے توبے سے کس قدر خوش ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری لے کر نکلے، آنکھ کھلتی ہے سواری غائب ہے، پھر دوبارہ سو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ تو مرنا ہی ہے، پھر دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے سواری موجود ہے۔ اب وہ خوشی کے مارے پاگل ہو چکا، کیا کہتا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، اتنا بھی اسے ہوش نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بندے سے۔ اس بندے کی مثال اللہ کے رسول نے پیش کی۔ یہ جملہ کفریہ جملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو اپنا بندہ کہے، اپنے آپ کو رب کہے تو کافر ہو جائے گا وہ ہوش و حواس میں کہنے پر، لیکن اس کا مواخذہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ لا علمی میں کہہ رہا ہے۔ تو بہت سارے شروط ہیں کسی کو متعینہ طور پر کافر قرار دینے کے، بہت سارے موانع ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کسی پر متعینہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا یہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ البتہ جو اعمال اور جو عقائد ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں، ان اعمال و عقائد سے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا، دور رہنا پڑے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایسا کوئی بھی عمل ہم نے کیا، کوئی بھی عقیدہ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اسلام، ہمارا کلمہ ٹوٹ جائے اور ہم اسلام سے باہر چلے جائیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی جنت سے محروم ہو جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایسے اعمال اور عقائد بے شمار ہیں جن سے ایک انسان اسلام کے دائرے سے باہر جا سکتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں ان میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کرنا آپ کے سامنے مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ ہم ان سے پرہیز کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پہلے نمبر پر ہم کہیں گے کہ شرک اکبر ہے، جس سے کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیلیں بے شمار ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیا جائے اسے معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز جو ہمارے اس کلمے کو تہس نہس کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
شرک سے حد درجہ ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں، ہم سے کہاں شرک صادر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے دور رکھنا کہ ہم بت پرستی کریں۔ خود نبی، ان کے بیٹے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شرک سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر اس قدر ڈر سکتے ہوں شرک سے، تو ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے؟ ہمیشہ ایک انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے، سترک رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر، ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں شرک داخل ہو رہا ہے۔ شرک کے بہت سارے چور دروازے ہوتے ہیں۔ یہ جو شرک ہے اس کے بھی درجات ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر سے داخل ہو کر اکبر تک پہنچتا ہے انسان، اس لیے شرک اکبر کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے اس مسلم معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو پائیں گے کہ ایک دو نہیں، بے شمار چور دروازے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ شرک کے بے شمار دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارا معاشرہ شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ درگاہ چلے جائیں کسی بھی، وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح کے شرک کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان کے سامنے نذر و نیاز چڑھانا، کسی قبر کا طواف کرنا، ان کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، چادریں چڑھانا، اولاد طلب کرنا، بیماری سے شفا طلب کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرکیہ اعمال ہے۔ اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کچھ ملے یا نہ ملے، ضرور دو چار درگاہ آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ ان درگاہوں میں کون آتے ہیں؟ غیر مسلمین یا مسلمان؟ ہم اور آپ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ تو ان درگاہوں پر حاضری دینے والے اور شرکی اعمال کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس کلمے کی دھجی اڑاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے چور دروازے سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعویذ و گنڈا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور تعویذ و گنڈا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کسی نے اگر تمیمہ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ کتنے لوگ کالا ٹیکا لگاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوں ان پر کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں۔ یہ شرک کا ایک مظہر ہے۔ گھر سے باہر نکلا، بلی گزر گئی، کتا گزر گیا، آگے سفر جاری نہیں رکھتے، نحوست پال لیتے ہیں۔ اگر سفر جاری رکھا تو کامیابی نہیں ملے گی، قدم قدم پر خسارہ ہوگا۔ یہ بدشگونی کیا ہے؟ شرک کے مظاہر میں سے ہے۔ بہت سارے دکاندار، آپ لوگ ہو سکتا ہے بہت ساری تجارت سے جڑے ہوئے ہوں، دن کا پہلا جو گراہک ہے وہ اسے واپس کسی صورت میں نہیں جانے دینا ہے، چاہے 100 روپے کا سامان 50 میں بیچنا پڑے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بوہنی خراب ہو جائے گی۔ اور پہلا کسٹمر اگر واپس چلا گیا تو دن بھر برکت اب نازل نہیں ہوگی۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ برکت اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ جن کے ہاں ہوٹل ہے، ابھی چولہا جلایا ہے اور پہلا لقمہ آگ کے حوالے، پہلی پوڑی نکلی اسے ڈال دیا چولہے میں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ آگ کی کرپا دن بھر بنی رہے اور کسٹمر آتے رہے، برکت ملتی رہے۔ شرکی عقیدہ ہے یہ۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کس قدر ہم ان شرکیہ عقائد اور اعمال سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک میری کتاب انشاءاللہ آنے والی ہے جلد، کہ مسلم معاشرہ شرک کے شکنجے میں کس طرح جکڑا ہوا ہے
اور کن کن شرکیہ اعمال و عقائد کے اندر ہم گرفتار ہیں. اللہ رب العالمین اسے جلد از جلد لانے کی توفیق عطا فرمائے منظر عام پر. تو یہ شرک جو ہے اس سے ہمیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. جہاں شرک داخل ہوا وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ ختم ہوا. دوسری چیز وسیلہ پکڑنا، یہ بھی شرک ہے، لیکن مخصوص انداز میں اسے اس لیے کہہ رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسے بہت سارے لوگ شرک سمجھتے ہی نہیں. کفار مکہ بھی اپنے جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، بس ان کا ہم وسیلہ پکڑتے ہیں. عبادت تو اصل اللہ کی ہی کرتے ہیں، راضی تو بس اللہ کو کرنا ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ان کی عبادت ہم بس اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. عبادت اصل ان کی مقصود نہیں ہے. کن کی مقصود ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے، ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اور دلیل قرآن سے دیتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ. صحابہ اکرام نہیں سمجھ سکے اس آیت کو، اللہ کے رسول نہیں سمجھ سکے، تابعین نہیں سمجھ سکے. انہوں نے اس آیت کو سمجھا ہے کہ اللہ کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا. استغفر اللہ. اس لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے، ورنہ قدم قدم پر انسان ٹھوکر کھائے گا. وسیلے کا معنی یہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی میں کرسی کا تذکرہ ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں لیا یہ کرسی ہے مراد. وہ آپ کے ذہن کی تفسیر ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کو سلف نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر اگر ہم ذکر کریں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتا ہے، وہ ہے کہ جن کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے ان کو کافر نہ سمجھنا. جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ملحدین ہیں، مجوس ہیں، مشرکین ہیں، ان کو کافر نہ سمجھنا، یا ان کے مذہب کو بھی کہنا کہ سبھی دھرم اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئے ہیں، چاہے آپ اس طریقے سے عبادت کریں یا اس طریقے سے عبادت کریں، سب تو ایک ہی پربھو کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے سب ہی صحیح ہیں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس لیے آپ کا بھی مذہب صحیح، ہمارا بھی مذہب صحیح. آپ لوگ پائیں گے بعض لوگوں کو اس طرح لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی بانٹتے ہوئے. جن کے کفر پر امت کا اجماع ہے انہیں کافر نہ سمجھنا ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. فقط اور فقط دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ سب کے سب باطل ہے، مردود ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میں اسی چیز کا بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اس کے علاوہ جو بھی معبود پائے جاتے ہیں سب کے سب باطل ہے. اگر دوسروں کو بھی برحق سمجھے اللہ کے ساتھ تو اس نے کلمہ لا الہ کا معنی ہی نہیں سمجھا. بس اللہ تعالیٰ برحق معبود ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کوئی یہ حق دے رہا ہے تو یہ باطل ہے، یہ معبود بھی باطل، اور جس مذہب میں اس کو معبود کا درجہ دیا گیا ہے وہ مذہب بھی باطل ہے. بس دین اسلام اللہ کے پاس بس قابل قبول مذہب ہے. چوتھی چیز ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کوئی دوسرا طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے یا اللہ کے رسول کے طریقے کے برابر ہو سکتا ہے تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس مسئلے کو غور سے سنیں. ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے.
یقیناً یہ قرآن کی آیت ہے اور اسے ہمیں سلف کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر تفصیل ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق زمین پر فیصلہ نہ ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ کوئی ایک حاکم ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ خوارج کیا کہتے تھے؟ ایسے تمام لوگ کافر، اور جو انہیں اپنا حاکم سمجھے وہ بھی کافر، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے سب کافر۔ ہم نے ابھی کہا کہ یہ فکر کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے کیا معنی سمجھا تھا؟ میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، اس کے شروع میں ہی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے صحیح معنی و مفہوم پر میں نے بحث کی ہے۔ یہاں چونکہ اتنا وقت نہیں کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہ کرے کوئی، یا کسی دوسرے بشری قانون کے مطابق کوئی چلے یا چلنے کی دعوت دے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کو غور سے سمجھیں، کیونکہ ہمارے آس پاس کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس فکر کو پروموٹ کر کے لوگوں کے درمیان تکفیر کو عام کرتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ بشری قانون کو نافذ کرنا الہی قانون کے بالمقابل، اس کی کل 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کوئی شخص بشری قانون کو، یعنی انسانوں نے جو خود سے تیار کیا ہے پارلیمنٹ میں یا پنچایت میں یا اپنے گھر کے اندر یا اپنے نفس کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس بشری قانون کو، وضعی قانون کو جو خود انہوں نے تیار کیا ہے، اسے اللہ کے نازل کردہ قانون سے افضل سمجھے۔ مثال کے طور پر شادی شدہ زنا کی سزا، اس کا قانون اللہ کے قانون کے مطابق کیا ہے؟ اسے رجم کیا جائے گا۔ ہم نے اس کا ایک قانون تیار کیا کہ ایسے شخص کو 20 سال کی جیل کی سزا ہوگی۔ یہ قانون ہمارا اپنا تیار کردہ ہے، اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جو ہم نے تیار کیا ہے یہ اللہ کے نازل کردہ قانون سے افضل ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت ہے کوئی کہے کہ انسانوں کے ذریعے تیار کیا ہوا قانون اللہ رب العالمین کے قانون سے بہتر تو نہیں ہے لیکن برابر ہے، چاہے آپ اسے نافذ کریں یا اسے نافذ کریں، دونوں سے انصاف ہو جاتا ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ہم نے ایک قانون تیار کیا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے اور 10 سال تک اسے جیل کی سزا ہو۔ اور ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ چاہے یہ آپ اختیار کریں یا اختیار کریں، دونوں آپشن موجود ہے اور دونوں طریقے سے انصاف قائم ہو جاتا ہے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر بشری قانون کو الہی قانون کے برابر سمجھے تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تیسری صورت ہے کوئی کہے کہ یہ بشری قانون جو ہے یہ الہی قانون کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون، دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ البتہ اس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، سمجھے؟ اللہ کے قانون کو سب سے افضل مانتا ہے، الہی قانون کے بالمقابل بشری قانون کو اس کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں کرتا، کہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ البتہ
بشری قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے یہ. ہم چاہے تو اپنا قانون نافذ کریں، چاہے تو اللہ کا قانون نافذ کریں، دونوں جائز ہے. ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا وہ، اگر اس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز سمجھے جو اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے. یہ 3 صورتیں ہو گئیں جن میں کیا ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب چوتھی صورت غور سے سنیں. ایک بندہ ایسا ہے جو بشری قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے لیکن اسے حرام سمجھتا ہے، جائز نہیں سمجھتا. ایک بندہ بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی حلق کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اسے میں حرام سمجھتا ہوں، حلال نہیں سمجھتا. اسے میں کیا سمجھتا ہوں؟ حرام سمجھتا ہوں. لیکن انسانی کمزوری کے تحت، شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے. یہ جو قانون ہم نے بنایا ہے اسے میں بالکل جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہوں. اسے جائز نہیں سمجھتا، میں حرام سمجھتا ہوں اسے. اللہ نے جو قانون نازل کیا ہے اس قانون کو فالو کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ اسے توڑ کر ہم اپنی طرف سے کوئی قانون تیار کریں. حرام ہے ہمارے لیے کہ اپنے قانون کو ہم جائز سمجھیں، اسے ہم حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے ہیں. پھر اس سے پوچھا جائے کہ جب تم حرام ہی سمجھتے ہو اس کے باوجود کیوں نافذ کر رہے ہو؟ کہہ رہے کہ کمزور ہوں، شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ اسے حلال نہیں سمجھ رہا ہے، اسے حرام سمجھتا ہے، لیکن انسانی کمزوری کے تحت اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. بشری قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ، لیکن حلال سمجھ کر نہیں، حرام سمجھ کر. ایسا بندہ گناہ کبیرہ کا فقط مرتکب ہوگا، کافر نہیں ہوگا. سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی شخص چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے گاؤں کا وہ کیا ہے، پنچایت کا مکھیا ہے، اپنے پنچایت کے اندر ہو، ایک قانون نافذ کیا اس نے جو اللہ کے نازل کردہ قانون سے ٹکراتا ہے، اور اسے وہ کہتا ہے کہ میں اسے حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہوں، لیکن کرسی بچانے کے لیے چلنا پڑتا ہے، کمزور ہوں، شیطان کے چکر میں پڑ کر حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، گڑ گڑاتا ہوں. ایسا بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. چوتھی صورت میں جو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرے، حلال نہ سمجھے، جائز نہ سمجھے، تو ایسا بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کافر نہیں ہوگا. یہ چوتھی صورت ہے. اور 5ویں صورت ہے کہ انسانوں کا تیار کردہ قانون اللہ کے قانون سے نہ ٹکرائے، اللہ کے قانون سے نہ ٹکرائے، بلکہ انسانوں نے جو اپنے باہمی مشورے سے کوئی قانون نافذ کیا ہے وہ اسلام اور انسانیت کی مصلحت کے لیے وضع کیا ہے، ٹکرانے کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین کے بالمقابل ہم ایک قانون تیار کرتے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی مصلحت کے لیے، اسلام کی مصلحت کے لیے. مثال کے طور پر اس روڈ میں 80 کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا ہے یہ کہ کس روڈ پر کس اسپیڈ سے چلنا ہے. یہ قانون کس نے تیار کیا ہے؟ لوگوں نے. کس لیے؟ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے. اس روڈ پر اس سے زیادہ اسپیڈ سے اگر چلے تو کیا ہوگا؟ حادثات ہوں گے، لوگ مریں گے. تو انسانیت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. اس طرح کا قانون جائز ہے، حرام نہیں ہے، جو انسانیت کی مصلحت کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ کل 5 صورتیں سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے. اب ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں جو اس آیت کو سامنے رکھ کر مسلم حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب کے سب کافر ہو چکے، ان کا خون حلال ہو چکا ہے، اور جو انہیں اپنا حاکم تسلیم کرے وہ بھی کافر ہو چکے ہیں، ان کا بھی خون حلال ہو چکا ہے. ان سے آپ پوچھیں
کہ کیا آپ نے بادشاہ سے یا پنچایت کے مکھیا سے پوچھا ہے کہ وہ اس قانون کو کس وجہ سے نافذ کر رہا ہے؟ چوتھی صورت یا پانچویں صورت ہے یا تیسری صورت پہلی اور دوسری صورت ہے، آپ نے تفصیل پتہ کی؟ اکثر جگہوں پر ان سے آپ پوچھیں کہ آخر کس قانون پر آپ کو اعتراض ہے، تو پائیں گے کہ پانچویں صورت کو وہ ذکر کرتے ہیں، جو کہ جائز ہے۔ اکثر ایسے لوگوں سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ لیبر کا یہ قانون تیار کیا ہے، یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ٹریفک کا یہ قانون تیار کیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو اکثر ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا، وہ کون سی صورت پر ہوتا ہے؟ پانچویں صورت پر، جو کہ حقیقت میں انسانیت کی مصلحت کے لیے وضع کیا گیا ہے، جائز ہے، وہ حرام ہی نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کہے کہ شراب کا لائسنس انہوں نے دیا ہوا ہے لوگوں کو، شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، سنیما ہال کھل رہے ہیں، تو یقیناً یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا وہ اسے حلال سمجھ کر کر رہے ہیں یا حرام سمجھ کر کر رہے ہیں؟ آپ کو ہی کہا جائے اگر کہ آپ بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، حلال سمجھ کر کرتے ہیں، حرام سمجھ کر کرتے ہیں، غیبت سے کوئی محفوظ ہے؟ ملے گا کوئی بندہ جو ابھی دعویٰ کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی؟ ملے گا کوئی؟ کیا سمجھ کر آپ نے غیبت کی؟ حلال سمجھ کر یا حرام سمجھ کر؟ ہر کوئی کہے گا کہ میں اسے حرام ہی سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اپنے بارے میں آپ کوئی گناہ کرنے کے بعد یہ اسپیس دیتے ہیں کہ میں نے اسے حلال سمجھ کر نہیں کیا، حرام سمجھ کر کیا ہوں، تو انہیں کہ وہ اسپیس نہیں دیتے ان کے بارے میں کہ وہ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ حلال سمجھ کر کرتے ہوں گے؟ اگر وہ حرام سمجھ کر اس کام کو کریں تو کیا کافر ہو جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ کے مرتکب، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جاتا۔ اس بنا پر اس کا خون حلال آپ کے نزدیک، جو انہیں اپنا حاکم تسلیم کرے ان کا خون حلال آپ کے نزدیک، اور اس وجہ سے آپ نے فساد مچایا ہوا۔ تو دین کے ان بنیادی مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے دین کے کسی بھی قانون کو بغض اور کراہیت کی نظر سے دیکھنا۔ گرچہ بندہ عمل کرے لیکن بغض اور کراہیت کی نظر سے دیکھے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سردی کا موسم آ رہا ہے سامنے، کوئی کہے کہ سردی کے موسم میں یہ فجر کی نماز مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اس نظام سے مجھے بغض ہے، کراہیت ہے، نفرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گرچہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھے پھر بھی کافر ہے وہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قانون کو کراہیت اور بغض اور نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایک دوسرا بندہ اس کے بالمقابل جو کہے کہ اللہ کا قانون جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے اور اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا، البتہ میری کمزوری ہے کہ میں اس پر پورا عمل نہیں کر پاتا، تو یہ بندہ کافر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن کوئی عمل بھی کرے اور اسے بغض کی نظر سے دیکھے، کراہیت کی نظر سے دیکھے، کوئی کہے کہ ختنہ کا جو عمل ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے، مجھے اس قانون سے نفرت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اسلام کی ہر چیز مجھے پسند ہے، بس دو چار قانون جو ہے نا یہ بس ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایک حجاب خواتین کے تعلق سے، یہ قانون مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک ہے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، آج کی تاریخ میں جس میں سماج اور معاشرہ اتنی ترقی کر چکا ہے، حالانکہ آج کی طرح کبھی تنزلی کا شکار نہیں تھا، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو ماں کے کوکھ میں جو قتل کر دے، اس سے گیا گزرا سماج ہو سکتا؟ اور کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ سماج ہے آج سے زیادہ گیا گزرا تو زمانے جاہلیت میں نہیں تھا۔ تو کوئی کیا کہے کہ آج کی تاریخ میں کیسے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کسی کو رجم کیا جائے، قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، یہ قانون بس مجھے سمجھ میں نہیں آتے اور میں ان قوانین چار پانچ ہیں بس انہیں پسند نہیں کرتا، باقی پورا مجھے ایکسپٹ ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہوگا وہ؟
دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گرچہ عمل بھی کرے پھر بھی بغض و نفرت کی وجہ سے اگر دیکھ رہا ہے کسی قانون کو, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چھٹی چیز ہے شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے. بعض لوگ, افسوس کی بات یہ ہے کہ دنوں رات اسی جرم کے شکار رہتے ہیں. جب بھی دیکھیں ان کی گفتگو کا موضوع شریعت کا کوئی مسئلہ. کسی کی داڑھی کا موضوع چھڑ گیا, داڑھی کا لگا مذاق اڑانے. جنت کا مذاق اڑا رہا ہے. ایسی جنت میں کون جائے جس میں 100 برس کی حوریں ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑا رہے ہو. تو شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کسی کے سامنے اس کے والدین کا مذاق اڑا کے دیکھیں, برداشت کر پائے گا وہ؟ اور اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ کے رسول کا اور صحابہ اکرام کا مذاق اڑا رہا ہے. اگر دل میں ان کے تعلق سے محبت ہو, برداشت کر پائے گا؟ تو اگر حقیقت میں دل میں محبت ہوگی تو یہ عمل کسی مسلمان سے, کسی شخص سے صادر نہیں ہو سکتا ہے. 7ویں چیز ہے جادو, جسے بہت سارے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. گناہ کبیرہ تو دور کی بات. کہیں پر جادو کا کھیل ہو رہا ہو کسی مسلم محلے میں, آپ پائیں گے ایک دم سب بھیڑ لگا کر دیکھ رہے ہیں. گناہ ہی نہیں سمجھتے اسے. کتنے لوگ جادو کا عمل بھی کرتے ہیں, جادو سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ سب کے سب کفری اعمال ہیں. جادو سیکھنے والا, سکھانے والا, کرنے والا, یہ سب کے سب کافر ہو جاتے ہیں, اسلام سے نکل جاتے ہیں. اور اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اس آیت کے اندر 1 2 نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو سیکھنا, سکھانا, جادو کرنا یہ سب کے سب کفریہ اعمال ہیں. اور جادو کرنے والا, سیکھنے والا, سکھانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مسلمان باقی نہیں رہتا ہی. اس لیے جادو کے عمل کو ہلکے میں نہ لیں. اگر لطف اندوزی کے لیے کوئی دیکھنے بھی جاتا ہے تو یہ بھی کم از کم حرام ہے, گرچہ کفر کے درجے تک نہ پہنچے. لیکن جو عمل کو انجام دے, سیکھے, سکھائے, یہ کافر ہو جاتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. 8ویں چیز ہے مشرکین سے دوستی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا. یہ مسئلہ بھی حساس ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز, دوستی کرنا اور احسان کرنا, ان دونوں کے فرق کو سمجھیں. حسن سلوک کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حسن سلوک الگ چیز ہے اور دوستی کرنا الگ چیز ہے. دوستی یہ دل کا عمل ہے. دوستی کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. محبت کرنا دل کا عمل ہے. کوئی اللہ کے ساتھ محبت کرے, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے, مؤمنوں سے محبت کرے, تو اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ نہایت مبارک عمل ہے یا نہیں ہے؟ عرش کے نیچے جن 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں سے کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ. اللہ کے لیے 2 لوگ اگر محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ان کو جگہ دیں گے. تو پتہ چلا کہ یہ ایک عمل ہے دل کا جس پر انسان کو عظیم اجر ملنے والا ہے. اسی طرح اگر اللہ کے دشمنوں سے کوئی محبت کرے, کسی غیر مسلم سے محبت کرے, تو یہ بھی ایک دل کا عمل ہے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. البتہ حسن سلوک الگ چیز ہے. حسن سلوک کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور تمہیں
شرک کا حکم دیں، ان کی اطاعت نہ کرو۔ غور کریں، والدین صرف مشرک ہی نہیں ہے، اپنے بیٹے کو شرک کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت نہ کرو، وہ شرک کا تمہیں حکم دے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ والدین صرف مشرک ہی نہیں بلکہ شرک کا حکم بھی دے رہے اپنے بیٹے کو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جو لوگ آپ کو شرک کا حکم نہ دیں ان کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا؟ ان کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک دعوت کا پہلو ہے کہ آپ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں تاکہ وہ اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے کم از کم اس معاملے میں ان کے یہاں گڑبڑی پائی جاتی ہے، ان کے اخلاق سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر عقیدے کی حفاظت کر لی تو اخلاق سے لوگوں کو اب کیا کر رہے ہیں؟ نفرت دلا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مسجد نبوی کے اندر، میں نے سنا ایک شخص لندن سے آیا ہوا تھا، اس نے بیان کیا وہ پہلے غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا، تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، اسلام کی ہدایت دی اور اسلام قبول کر کے میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ کہ پہلے میں نے اسلام کو پڑھا، بعد میں مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ اگر معاملہ الٹا ہو جاتا میرے ساتھ اور پہلے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اسلام سے محروم رہ جاتا۔ جو اسلام میں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا، لیکن جب میدان میں اترا اور مسلمانوں سے ملاقات ہوئی تو وہ اسلام ان کے یہاں نہیں دیکھا میں نے۔ جو قرآن و حدیث کے اندر اخلاق پر ابھارا گیا ہے، مسلمان کو ہونے کے لیے کہا گیا ہے، وہ میں نے لوگوں کے اندر نہیں پایا، معاشرے کے اندر نہیں پایا۔ تو اس سے آپ غور کریں کہ ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسن سلوک کریں، مسلمانوں کے ساتھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی، لیکن دوستی کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محبت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حسن سلوک ان کے ساتھ ضرور کریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن دوستی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ دل کا عمل ہے جس پر انسان کو اجر بھی ملتا ہے، گناہ بھی، یہاں تک کہ اسے اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ والدین غیر مسلم ہیں تو والدین سے محبت نہیں ہوگی، اور ہم نے ابھی کہا کہ غیر مسلموں سے محبت اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تب تو کوئی شخص بچ نہیں پائے گا اس طرح کی۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں۔ غیر مسلموں سے محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت کی جائے، اس کے دین کی وجہ سے، اور اس کا دین کیا ہے؟ باطل ہے۔ کسی غیر مسلم سے اس کے باطل دین کی وجہ سے محبت کرے۔ مثلا کوئی کہے کہ اس شخص سے مجھے بڑی محبت ہے، یہ جو رات کے 3 بجے سردی میں بھی اٹھ کر مندر کا گھنٹا بجاتا ہے تو اس وجہ سے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، تو اس کے دین کی وجہ سے نہ اس سے محبت کر رہا ہے وہ۔ تو دین کی وجہ سے اگر کسی غیر مسلم سے محبت کرے تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ دین کی وجہ سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس کے دنیاوی کسی خوبی کی وجہ سے محبت کر رہا ہے۔ دنیاوی خوبی اس کی کوئی ہے، انصاف کرتا ہے، کھیلتا بڑا اچھا ہے۔ آج کل کا ہمارا معاشرہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اگر محبت ہے اس وجہ سے
کسی غیر مسلم سے دنیاوی امور کی وجہ سے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے، البتہ گناہ کا عمل ہے۔ محبت نہیں کر سکتے آپ، دنیاوی امور کی وجہ سے بھی اگر محبت ہے، اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اس وجہ سے اسے توبہ کی ضرورت ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ طبیعی محبت ہو، نیچرل، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، جیسے والدین غیر مسلم ہو تو والدین کی محبت جو ہے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے، یہ طبیعی ہے، نیچرل ہے، اسے انسان نکال نہیں سکتا اپنے دل سے، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی کی بیوی یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو، جائز ہے نا اہل کتاب سے شادی کرنا؟ تو بیوی سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ فطری محبت ہے، تو جو فطری محبت ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں، اس پر اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تین قسمیں ہیں غیر مسلموں سے محبت کی۔ اس کے بعد آگے کیا کہا تھا ہم نے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی غیر مسلموں کی مدد کرے، اس سے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی علی الاطلاق نہیں ہے، اس کی بھی تین صورتیں ہیں، اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدد کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اس کے دین کی وجہ سے، تاکہ غیر مسلموں کا دین اسلام پر غالب آ جائے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اختلاف ہے، جھگڑا ہے، اور غیر مسلم کی مدد کر رہا ہے وہ، تاکہ ان کا دین مسلمانوں کے دین پر غالب آ جائے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ یہود کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہو، جنگ چل رہی ہو، اور آپ مدد کر رہے ہیں غیر مسلموں کی، یہود کی، تاکہ مسلمان ہار جائیں اور ان کو قتل کیا جائے، ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ۔ دوسری صورت ہے کہ کسی غیر مسلم کی مسلمان کے خلاف مدد کر رہا ہے، اس کے دین کی وجہ سے نہیں، اپنے دنیاوی فوائد کی وجہ سے، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو ایک لیٹر لکھا تھا، اللہ کے رسول کے جو عزائم تھے، پلاننگ تھی، اس کی خبر دیتے ہوئے کہ مسلمان تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی، بھیجا صحابہ اکرام کو، وہ خط واپس لے آئے، جب کھولا گیا تو دیکھا کہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما ھذا یا حاطب، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ما ھذا یا حاطب، حاطب یہ کیا ہے آپ کی طرف سے؟ ان کا سوال کرنا، اللہ کے رسول کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے۔ اگر علی الاطلاق کفر ہوتا تو اللہ کے رسول سوال ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے اور انہیں قتل کر ڈالتے، لیکن پوچھا ما ھذا یا حاطب، تو جواب میں کیا کہا اللہ کے رسول؟ دوسرے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے اہل و عیال ہیں موجود مکہ کے اندر، ابھی ہم چڑھائی کریں گے تو ان کے مال و متاع کی حفاظت کے لیے موجود ہے لوگ، لیکن میرا مکہ میں کوئی نہیں ہے، میں صرف تھوڑا سا احسان کرنا چاہتا تھا مکہ والوں پر، تاکہ جب ہم حملہ کریں جیتیں گے تو ہم ہی، ہمارا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں وہ، لیکن بس میرے مال کی حفاظت کرے اس احسان کے بدلے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں اس منافق کی، تو کیا کہا؟ لعل اللہ لا تدری انہ من اہل بدر، کیا آپ کو پتا نہیں کہ بدری صحابی ہے؟ اور بدر والوں کے لیے اللہ نے خود کیا کہا ہے؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو چاہو کرو میں نے پہلے ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فقد غفرت لکم اس موقع پر کہنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے
مغفرت کی ضرورت ہے. تو اس طرح اگر کوئی غیر مسلموں کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تو گناہ کبیرہ ہے، جس کے لیے توبے کی ضرورت ہے، مغفرت کی ضرورت ہے. اور تیسری و آخری قسم ہے مسلمانوں کے خلاف یا کسی مسلمان کے خلاف غیر مسلموں کی مدد کرنا، دنیاوی مقاصد کے لیے بھی نہیں، دین کے لیے بھی نہیں، بلکہ اسلام یا انسانیت کی حفاظت کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مسلم کے خلاف غیر مسلم کی مدد، انسانیت کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے؟ جی ممکن ہے، ممکن ہے. کوئی مسلمان ہو دہشت گرد ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، سماج اور معاشرے کو پریشان کر رکھا ہے اور پاور اتنا زیادہ ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں پا رہا ہے، تو کسی غیر مسلم کو جا کے خبر کرنا تاکہ اسے پکڑے اور اسے جیل میں ڈالے، تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر امن و شانتی قائم رہے. یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. اگر کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے کسی غیر مسلم کی مدد کی ضرورت پڑے اور یہ دہشت گرد مسلمان ہے تو کیا حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے؟ نہیں، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. یہ تیسری صورت کیا ہے؟ جائز ہے. آٹھویں چیز کا تذکرہ ہم نے کیا. 9ویں چیز ہے کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ شریعت سے اوپر ہیں، ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بہت سارے صوفیاء کو آپ دیکھیں گے اپنے پیر اولیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز روزے وغیرہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے کرنے کے لیے ہیں. ہمارے پیر صاحب اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب نماز روزے وغیرہ کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ شریعت سے اوپر جا چکے ہیں. تو کوئی بھی اگر کسی انسان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے نا امت محمدیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مکلف نہیں ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. سب کے سب اللہ کے رسول کی شریعت کے مکلف ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امت محمدیہ کے کسی شخص کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ اسے وہ مقام حاصل ہے جو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل حاصل تھا تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا. اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، توبہ کرے تو ٹھیک ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا اسلامی حکومت ہو تو یہ عمل، یہ عقیدہ کسی بھی شخص کے بارے میں رکھنا کہ وہ دائرہ اسلام سے، وہ اسلامی شریعت سے اوپر کی چیز ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، ایسا عقیدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آخری چیز ہم بیان کریں گے کہ دین اسلام سے اعراض کرنا مکمل طور پر، نہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کے پاس شریعت کا کوئی علم ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر سکھانے کی کوشش کی جائے تو بالکل اعراض کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی، فالتو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے بنیادی چیزوں کو نہیں جانتا. نماز کسے کہتے ہیں نہیں پتا، کتنی وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نہیں پتا، وضو کا کیا طریقہ ہے نہیں پتا، کبھی پڑھا بھی نہیں، پتا بھی نہیں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں، ظہر کی نماز کتنے رکعت کی ہے، اسے آپ پوچھیں نہیں جانتا کچھ بھی، کبھی پڑھا نہیں، علم بھی نہیں. آپ اسے کہیں کہ آپ مسلمان گھرانے کے فرزند ہیں، چلے آپ کو سکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ فالتو کام آپ لوگ کریں، ہمیں ان چیزوں کو سیکھ کر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا. اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دینی ماحول کے لحاظ سے اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں، بعض ان علاقوں میں جہاں پر اسلامی ماحول نہیں ہے، دروس کا سلسلہ نہیں چلتا، عوام علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہاں پر حالات اتنے افسوسناک ہیں. آپ لوگوں سے نام پوچھیں وہ نام کہیں گے مسلمانوں جیسا،
اور کسی غیر مسلم کے تہوار میں جا کے ہولی کھیل رہے ہیں، کسی پوجا میں شریک ہیں، اسے آپ پوچھیں کہ آپ کا نام تو مسلمانوں کا لگ رہا ہے، تو ان اعمال میں آپ کیوں گرفتار ہیں؟ کہ کوئی حرج نہیں، سب مذہب ایک ہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ روزانہ 10-20 پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتا، وہ جانتا بھی نہیں کہ نماز کتنی ہے۔ ماہ رمضان میں کھا رہا ہے کھانا، اسے آپ کہیں کہ رمضان مہینہ چل رہا ہے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، آپ مسلمان ہیں؟ کہ رمضان کیا مہینہ ہوتا ہے؟ ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں رمضان کو کوئی مہینہ ہوتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جانتے ہیں، رمضان تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ جانتا نہیں رمضان کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، واقف نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ان سے آپ کہیں کہ چلے ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اعراض کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ یہ اہم 10 اعمال اور عقائد ہیں جن سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ دین، یہ توحید انتہائی عظیم نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جس طرح اپنے جان اور مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں گنڈوں سے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بھی اسے نقصان پہنچائے، چاہے بالکل یہ ختم کر دے یا نقصان پہنچائے، اپنے دین و ایمان کی بھی ہمیں اسی طرح حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کلمے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری سانس تک اس کلمے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔